میں بہترین کام کریں۔ ہاشمی صاحب تفصیل سے بیان تو نیوزی لینڈ آسٹریلیا کا بتایا نہیں، لیکن کچھ انہوں نے جھلکیاں بتائیں، لیکن ان سے ماشاءاللہ میرا اس عاجز کا رابطہ رہا اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور وہاں پہنچے۔ انہوں نے کوشش کی ارشد صاحب کی تعاون سے جو وہاں موجود ہیں، حسن صاحب، سید حسن صاحب جو نیوزی لینڈ میں ہیں، ان سے بھی ماشاءاللہ رابطہ رہتا ہے، تو ان لوگوں نے مل کر خالد صاحب کی بھی معاونت ہاشمی صاحب کے ساتھ شامل رہی اور وہاں الحمدللہ ان لوگوں میں شوق پیدا ہوا ہے، ذکر کی طرف میلان پیدا ہوا ہے۔ مجھے جس طرح ارشد صاحب نے بتایا کہ لمبی لائن لگی ہوئی تھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے متعلق، کہ لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہاشمی صاحب سے ذکر اسم ذات قلبی ذکر لینے والے لوگ جوک در جوک حاصل کر رہے تھے۔ 300 سے 400 لوگ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں وہ ذکر اسم ذات حاصل کرتے رہے، تو یہ میرے پیر کا فیض ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارے حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سندھ میں ہم آ گئے ہیں، ہماری میکھیں یہاں لگ گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ سندھ سے قیامت تک جاری رہے گا۔ لوگ پوری دنیا کے، یہ سندھ کے لیے بڑا اعزاز ہے، ہم تو خوش ہیں بہت۔ آپ نے فرمایا لوگ دنیا سے چل چل کر یہاں سندھ سے آ کر فیض حاصل کریں گے۔ یہ کتنی خوش قسمت ہے ہماری یہ دھرتی، کتنا اعزاز اور افتخار اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ ایسا محبوب اللہ کا جن کو دیکھنے کے لیے لوگ دیوانہ وار تڑپتے تھے، وہ ہم سندھیوں پر، ہم جن کے لیے متعلق فرماتے ہیں سندھی ڈھگے، ہم واقعی ڈھگے ہیں، پیر کے ڈھگے ہیں، اساں پیر جا ڈھگا ہیں۔ ان کھاں وڌیک ٻیو اعزاز اساں کي کهڙو کھپے؟ اساں بے وقوف آहियूं، اساں نادان آहियूं، اساں ویل آहियूं، کاریوں کنیوں کوڑیوں مور نہ موچاریوں، جیسے بھی ہیں، لیکن اعزاز تو ہے، ہمیں اعزاز تو ہے۔ کاریوں کوڑیوں کوجیوں مور نہ موچاریوں، کھڑی ویٹھوں واٹ تے کھکھیے جوں کھاریوں۔ مچھلی بیچنے والے کہاں بدبوئی مچھلی کی آئے گی اور کیا آئے گا دوست؟ وہ جو مچھلی بیچنے والی عورت ہوتی ہے، جب وہ مچھلی بیچتی ہے تو اس سے مچھلی کی بوئی آئے گی۔ تو وہ ہمارے وہ سندھ کے شاعر فرماتے ہیں کھڑی بیٹھوں واٹتے کھکھیے جوں کھاریوں تنی جوں آریوں سمیریے کیر سہے۔ تو ہم جیسے نااہل لوگوں کے جو بے وقوفانہ باتیں ہیں وہ ہمارے پیر نے برداشت کی اور ہم پر مہربان ہوئے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ چو شہ مرا برداشت از خاک، چو شہ مرا برداشت از خاک، سزد گر سر بگزرانم ز افلاک۔ جب بادشاہ نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا ہے، اب تو میرا سر جو ہے وہ آسمانوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ حالانکہ میں گرا ہوا خاک میں تھا، میں گرا ہوا خاک میں تھا، میرا منہ بھی خاک میں تھا، لیکن بادشاہ کی مہربانی، اس سے کوئی اس کے ساتھ کوئی ہمسری نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں لوگوں میں سے اگر اس نے مجھے سینے سے لگا لیا ہے تو میں کیوں نہ ناچوں اور کیوں نہ فخر کروں اور کیوں نہ خوشی مناؤں؟ تمہاں سندھی جے کے ڈتڑے لائی غریب ہے مسکین تمہاں کے مبارک ہو جے جو پیر تمہاں کے چونڈیو ہو۔ اج سندھ وارن تے ایڈو احسان انعام ہے جو لاہور وارا قافلہ در قافلہ تہاں جے انگڑن میں اچن تھا، سرحد وارا قافلہ کے در قافلہ تہاں وٹ اچن تھا، یورپ وارا قافلہ در قافلہ تہاں وٹ اچن تھا۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں مجھے پیر جا دیوانہ یہیں دا رہندا۔ اساں کے گرجے تو اساں پانچے ان محبت کے، ان تعلق کے، ان شوق کے پانچے ذات میں ہی نہ پانچے بچن میں بھی پیدا کروں۔ دوستو میں ان لوگوں کو خصوصاً کہتا ہوں جو شہروں میں رہتے ہیں، جو بڑے بڑے سویلائز سوسائٹیز میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کو چاہیے وہ اپنے بچوں میں یہ جوہر پیدا کریں۔ آپ اپنے بچوں کو دنیا داری سکھانے کے لیے کیا کیا ہیلے بہانے نہیں کرتے؟ اگر آپ کا بچہ دنیا داری سیکھنے کے لیے آمادہ نہ ہو، سینکڑوں ہیلے چلاتے ہیں، تو ان کو اس عشق اور محبت کی اس عظیم نعمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے بھی آپ کو ہیلے چلانے پڑیں گے اور چلانے چاہیے۔ یہ نعمت اپنے بچوں میں منتقل کرو۔ اگر باپ میں ذکر کا جوہر ہے، اس میں محبت مرشد کی ہے، طریقہ نقش بندیے کی محبت ہے، اپنے بیٹے میں پیدا نہیں کر سکا تو یہ اس کی ناکامی کہلوائے گی۔ دوستو تو آپ کو چاہیے ہیلے اختیار کریں، بلکہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو پیر کی دربار بنا لیں۔ پیر کی دربار پر کیا ہوتا ہے؟ پیر کی منقبتیں ہوتی ہیں۔ پیر کی دربار پر کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ ہوتا ہے۔ پیر کی دربار پر کیا ہوتا ہے؟ پیر کا جلوہ دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ وہی چیزیں آپ رائج کر دیں۔
وہ ثناخوانی رسول کریں، وہ اہل بیت کی ثناخوانی کریں، وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ثناخوانی کریں، مشائخ کی ثناخوانی کریں، پیر کی ثناخوانی کریں، تاکہ ان میں یہ جوہر پیدا ہو۔ کتابیں کھول کر اپنے پیر کی باتیں، مشائخ کی باتیں، حضرت ابوالحسن خرقانی کی باتیں، حضرت باجید بستامی کی باتیں، رومی کی باتیں ان کو سنائیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ راستہ رومی والا جو ہے یہ پیر ہمارے پیر والا راستہ ہے۔ یہ سب شاخیں وہاں جا کر ملتی ہیں۔ تو یہ جوہر پیدا کرنا اپنے بچوں میں آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایسی صداقت چاہیے، ایسی محبت چاہیے، ایسی یگانگت چاہیے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو بھی ہمیں اپنے پیر کی نسبت ہمارے دل میں ہو، جب ہم جا رہے ہوں تو پیر کی محبت ہمارے دل میں ہو، حضور نبی کریم آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہو، اور وہ جو محبت کا حقیقی تأثر ہے۔ ویسے اگر پیر سے نسبت نہیں ہے تو محبت اور عشق وہ بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن جو پیر کی ذات اور ان کی نسبت، ان کے رابطہ سے جو محبت رسول ملتی ہے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے، وہ دل میں گھر کر جاتی ہے، وہ اس کے روئے میں سرایت کر جاتی ہے، تو اس میں وہ سراپا عشق بن جاتا ہے۔ اس کے بال سے محبت اور عشق کے آثار نظر آتے ہیں، اس کے طور